الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو ان لوگوں کے متعلق کہ اللہ کے راستے میں جن کو شہید کیا گیا کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم کو اس کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تم کو آزمائیں گے بہت ساری چیزوں سے، مثلاً خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، تمہارے نفس میں کسی اور چیز کی کمی کے ذریعے، پھل فروٹ کی کمی کے ذریعے. وبشر الصابرین، بشارت اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو تم بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اللہ ہی کے لیے وہ چیز تھی اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹ کر گئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلاۃ، سلامتی، رحمتیں، دعائیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیات گزری تھیں جس میں ایک بہت اہم اور ضروری آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تم کو یاد کروں گا. تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کیا کرو. اللہ سے تعلق، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کو ذکر کیا اللہ، ایک اللہ کی یاد اور دوسری چیز اللہ کی نعمتوں پر شکر. ان دونوں چیزوں کا معاملہ میں بہت وسعت ہے. ذکر کسی بھی وقت کہیں بھی
کسی بھی طرح سے آپ اللہ کی کر سکتے ہیں، کوئی خاص اور اس کے لیے مخصوص حیت و کیفیت ثابت نہیں ہے۔ جہاں بھی اور جس طرح تجھے سکون مل جائے اس عمل کے ذریعے سے تم اللہ کو یاد کر سکتے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے کچھ عبادتوں کے لیے پاکیزہ، پاک صاف طہارت ضروری ہے، لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے اس میں اس کی شرطیں نہیں ہیں۔ آدمی ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، یہاں تک کہ تقاضے اور ضرورتوں سے فارغ ہونے سے پہلے، ہونے کے بعد، ہر حال میں۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی جگہ کی تعین بھی نہیں۔ اسی طرح سے شکر بھی آدمی ہمیشہ کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ آپ مسجد آئیں یا کوئی موقع ہو، کوئی موسم ہو، ایسا ماحول ہو کہ رمضان ہونا، حج ہونا، کعبے کے پاس ہی جا کر شکر ادا کرنا، نہیں، کہیں بھی کسی وقت بھی۔ شکر کرنا کب آدمی بھول جاتا ہے اور نہیں کرتا ہے؟ جب وہ سامنے والی زندگی ہی پر اکتفا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ہماری اپنی طاقت اور اپنی کوششوں سے ہے۔ پہلے اور گزری ہوئی زندگی پر اس کی جب نظر نہیں ہوتی ہے تو شکر کرنا آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمیشہ آدمی کو اپنی گزری ہوئی زندگیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا کہ کل میں کیسا تھا، آج میں کیا ہوں، کل میرے ساتھ کیسی حالات تھی، آج کیا ہے، کل میں صحت مند، آج بیمار کل صحت مند۔ یہ سب چیزیں جب یاد کریں گے تو شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو دو خوبی ہے اللہ سے، دو چیزیں ہیں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، ایک ہے ذکر اللہ اور ایک ہے شکر اللہ، یعنی اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کیجئے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے رہیے۔ اس وقت جو آیات پڑھوں اس میں بھی اللہ نے کچھ اپنے خاص اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اگر ہماری مدد چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد، ظاہر ہے کہ ہر حال میں اللہ کی مدد ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت، کسی بھی درجے کا آدمی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ کی مدد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی دنیا میں یہ سمجھ لے کہ نہیں میرے پاس سب کچھ ہے لہذا ہمیں کسی کی مدد نہیں، تو وہ دھوکہ اور گمراہی میں ہے۔ اللہ کی مدد تو ہر حال میں ہونا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو کیسے حاصل کرو گے؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ اس کے ضوابط ہوتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، تبھی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر وہ چیز اگر نہیں ہو تو آدمی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہم کو اگر کسی آدمی سے ظاہری طور پر کوئی مدد لینی ہے، کچھ سے تعاون لینا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ ضروری ہے اور کچھ ضروری چیزیں ہیں، تبھی کہ دوسرا آدمی مدد کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ چیزیں نہ ہو تو آدمی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی، ایک نماز، دوسرا صبر۔ بہت آسان کام اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قربت اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے دو ہی چیز، یہ دو نعمتیں جس بندے خدا کو مل گئی سمجھیے وہ کبھی بھی رسوا اور کبھی بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ مضبوط، اس کا یقین ہمیشہ مضبوط۔ تو یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں چیزیں بہت آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں شیطان نے ہم سب کو اور ہمارے نفس میں ایسی کیفیت پیدا کر دیا
کہ یہ دونوں چیزیں مشکل کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہے یہ دونوں چیزیں بہت آسان۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا ہر حال میں تم صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ دو نعمت، شکر اور صبر، یہ دو چیزیں اگر کسی انسان کو حاصل ہو گئی تو دنیا میں کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی کسی سے ہارے گا نہیں، اور کبھی کسی کے سامنے جھکے گا بھی نہیں۔ یہ دو چیزیں، ایک صبر اور ایک شکر، مل گیا کوئی تو اس پر کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا۔ چلی گئی کوئی چیز تو اس پر صبر کرنا۔ جب آدمی کوئی صبر کرتا ہے تو پھر اللہ کی اس پر مدد ضرور ہوتی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اپنی زندگی کو صبر سے جوڑیے، مایوس نہیں ہوں گے، کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے، کبھی فکر مند نہیں ہوں گے، کبھی ذہنی تناؤ ٹینشن میں نہیں آئیں گے، اور اگر بے صبری ہوگی تو ایمان بھی خطرے میں چلا جاتا ہے اور زندگی رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے، صبر کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلی بنیادی چیز، کہ جو چیز اللہ دے دیا اور اگر اللہ لے لیا تو اس پر کیا کرنا؟ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی چیز تھی، اللہ لے لیا، اس میں ہمارا طرف سے کوئی شکوہ نہیں، صبر کر لیا۔ صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے بجا لانے پر اگر کوئی رکاوٹ، تکلیف، پریشانی ہے، اس کو نظر انداز کر کے اس حکم کو بجا لانا، یہ صبر ہے۔ مثلا نماز پڑھنا ہے، نماز کے راستے میں کوئی رکاوٹ کی چیزیں آ رہی ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہے، دوستی تعلقات ہے، راحت و سکون ہے، ان چیزوں کو نظر انداز کر کے نماز کے لیے آ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ صبر ہے۔ ایک گاہک آئے دکان پر لیکن نماز کا وقت ہے، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ وہ نماز کو مقدم کیا اور یہ سمجھا کہ اگر اس کی وجہ سے مجھے کچھ فائدہ آنے والا نہ آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم نماز ادا کریں گے، یہ آدمی صبر کیا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اس کی حکم کو بجا لانے میں اگر کوئی چیز بظاہر نقصان، رکاوٹ آئے، اس کو نظر انداز اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے اور اس عمل کو کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ ہم لوگ صرف صبر یہ سمجھتے ہیں کوئی مر گیا صبر کر لیا، کوئی چیز چلی گئی صبر کر لیا، نہیں۔ حلال ہے، حرام ہے، دو چیزیں ہیں، حرام زیادہ ہے اور حلال تھوڑا ہے۔ آدمی حلال کو اختیار کرتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے چھوڑنے پر اس کے دل میں شیطان کتنے خیالات پیدا کرتا ہے۔ تھوڑی سی چیز پر آ گیا تو نے، کتنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اس سے تمہارے کیا کیا فائدے تھے، کیا کیا تمہارے لیے سارے معاملات ہوتے، کتنی چیزیں تھیں اس میں۔ یہ دماغ اور دل میں اس وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن بندہ صبر کر رہا ہے حلال پر، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا اس کو۔ اور اگر آدمی حرام اختیار کر کے حلال چھوڑ دیتا ہے تو یہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ صابر بنیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہاں اس راستے میں بڑی آزمائش ہے، بہت آزمائش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میٹھے میٹھے حلوے کے طرح یا آئس کریم کے طرح ہے کہ چس کر کے حاصل ہو جائے۔ اس راستے میں بہت ہی کٹھن ہے، اس راستے میں شیطان بہت بڑا رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے، بہت ساری اس کے اندر میں حالات کو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں سے گزر کر کے ایک آدمی جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر نوازش اور رحمتیں ہوتی ہے۔ جیسے ایک نوجوان تھا، کئی بھائی لوگ تھے، ماں کی خدمت خوب کرتا تھا، دوسرے بھائی لوگ ماں کی خدمت نہیں کرتا، بیمار ہو گئی تو وہ خوب خرچ بھی کیا، یہاں تک کہ اپنی ساری دولت اس کے پیچھے لگا دیا، لیکن ماں کو جانا تھا، دنیا سے چلی گئی، ہاتھ اس بندے کا خالی ہو گیا۔ صبر کیا، دوسرے بھائی مزے میں ہیں، اپنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اب طنز کر رہے ہیں لوگ، دیکھو تمہارے بھائی لوگ کیسے مزے میں ہیں، تو نے
ایک ماں کے پیچھے ساری دولت کو تم نے لٹا دیا، فقیر بن گیا، مسکین بن گیا۔ یہ کہ اگر کوئی آدمی حق پر طعنہ دے اور اس کو سن کر کے صبر کر لے، یہ بھی صبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، صرف چیزوں اور سامانوں میں نہیں۔ ایک آدمی اچھا کام کیا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اب اس کو کوئی طنز کر رہا ہے، اس پر کوئی طعنہ دے رہا ہے، یہ آدمی سن کر کے اس طعنے کو برداشت کرتا ہے، صبر کر لیتا ہے، یہ بھی صابر ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ طنز کرتے تھے لوگ، فقیری مسکینی کے حالات، گھر میں چولہا جلنا بند ہو گیا، بیوی بھی طعنہ دینے لگی۔ ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ کسی سفید پوش انسان یہ کہہ رہا ہے، اے ماں کی خدمت کرنے والا نوجوان، تیرے لیے تیرے صحن، گھر کے صحن کے پاس جو ایک پتھر چٹان ہے، اس کے نیچے 100 اشرفیاں ہیں، تم وہاں سے اس کو اٹھا لو، یہ تیرے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا کہ اس میں برکت نہیں ہے، اس میں کثرت ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک برکت اور ایک، ہم لوگ کیا ہیں، کثرت کی طرف جاتے، برکت کی طرف نہیں جاتے۔ دیکھیں گے مولوی صاحب برکت بعد میں، پہلے زیادہ آنے دیجیے۔ 100 اشرفیاں اٹھا لو، یہ تیرے لیے ہے، تو نے ماں کی بڑی خدمت کیا ہے اسی لیے۔ تو اس نے پوچھ رہا ہے، جب چولہا نہیں جل رہا ہے، فاقہ ہے، تب بھی پوچھ رہا ہے اس میں برکت ہے؟ کہا کہ نہیں برکت ہے۔ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں، آپ رکھ لو۔ آنکھ کھلی، بیوی سے خواب کا تذکرہ کیا، آج خواب ایسا ایسا دیکھا ہوں، اور اس طرح کی باتیں ہوئی، میں نے چھوڑ دیا، اس کو اٹھانا لے لیں۔ بیوی کہنے لگی، فاقہ ہے گھر میں، چولہا نہیں جل رہا ہے، ابھی بھی تو برکت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ارے تو نہیں اٹھایا ہوتا تو ہم اٹھا لیتے، یہی تو حال ہے، تو نہیں کر ہم کریں گے، آپ بازار مت جائیے، آپ کو چکانا نہیں آتا ہے قیمت، ہم چکا لیں گے۔ واہ، اس چکانے میں تم کتنی گناہ کرتے ہو میری ماں بہنوں، یہ تجھے پتہ نہیں ہے۔ 2 پیسے کے چکانے اور 2 پیسے کی کم کرانے کے چکر میں کتنے لعنت برستی ہے، اور کتنے اللہ کی نظروں سے عورتیں گرتی ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ کہتی ہے اپنے شوہروں سے کہ آپ کو بازار اور خریداری نہیں آتی ہے، وہ کام ہم کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ ہم کر لیں گے۔ خیر، صبر کرو، اللہ کو ضرور اچھا بدلہ دے گا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، کہنے والا کہہ رہا ہے، تیرے گھر کے اس پتھر چٹان کے نیچے 60 اشرفیاں ہیں، اٹھا لو، یہ تیرے لیے ہے، تو ماں کی بڑی خدمت کیا۔ پھر وہی سوال، برکت ہے اس میں؟ نہیں، اس میں بھی برکت نہیں، اس میں برکت نہیں۔ کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ ہی رکھ لو۔ آنکھ کھلی، پھر خواب ذکر کیا بیوی سے، بیوی بگڑی، یہ کیا چکر لگا دیا ہے تو روز روز، یہ برکت اور کثرت۔ فاقہ ہے، بھوکا، پریشانی، ایسے عالم میں یہ سب دیکھنا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اپنا دیکھ بعد میں دیکھیں گے دین اور شریعت کیا ہوگا، پہلے پیٹ بھر لینا ہے، گھر سجا لینا ہے، اچھا پہن لینا ہے، خوشیاں منا لینا ہے، بعد میں دیکھیں گے کیا ہو۔ ارے بعد میں کیا دیکھیں گے، قبر میں کون دیکھے گا، اپنے ہی خود دیکھنا پڑے گا۔ نہیں لیا، اس نے کہا کہ صبر کرو، اللہ ضرور ایک دن راستہ کھولے گا۔ پھر ایک مرتبہ خواب دیکھا، کہنے والا اب یہ کہہ رہا ہے، اس پتھر، اس چٹان کے نیچے 1 اشرفی ہے، اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے پھر وہی، برکت ہے اس میں؟ کہا کہ ہاں، اس میں بہت برکت ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اٹھا لوں گا۔ آنکھ کھلی، صبح ہوا، بیوی سے تذکرہ کیا کہ آج خواب دیکھا ہوں اور ایسا ایسا ہے، آج 1 اشرفی ہے اس پتھر چٹان کے نیچے۔ بیوی بگڑی، 100 چھوڑ دیا، 60 چھوڑ کر کے 1 پر آیا ہے، کیا برکت ہوگی اس میں، 1 سے کچھ کام بننے والا ہے۔ کہا کہ اس میں برکت ہے، دیکھو اللہ کچھ کرشمہ کرے گا۔ اٹھایا اس نے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ پسندیدہ واقعات، بہترین کتاب، ان سب میں اس واقعات کو ذکر کیے ہیں لوگ علماء۔ کہا کہ مچھلی خرید کر کے لاتا ہوں، گیا خرید کر کے لایا،
مچھلی کو جب ٹکڑا کیا تو اس سے ہیرے نکلے. کیا نکلے؟ برکت اب کھلتا ہے. مچھلی سمندر میں رہتی، دریا میں رہتی، ہیرے سب وہاں ہوتے ہیں، اللہ وہاں پیدا کرتا ہے. لہذا ایک مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے اس کے لیے برکت کی روزی بھیج دیا. جب اس کو ٹکڑے کیا تو ہیرے نکلے جو قیمتی چیزیں ہیں. یہ ہے برکت، یہ ہے صبر. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، بے صبری میں گناہ مت کیجیے، بے صبری میں کوئی خطا مت کیجیے. صبر کا انتظار کیجیے. اللہ کا یہ وعدہ ہے، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اللہ خود فرما رہا ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. دوسری چیز جو صبر اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کی ہے وہ ہے نماز. کیا ہے؟ نماز. ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو، تم میری مدد چاہتے ہو تو نماز پڑھو. نماز میں میری مدد تجھے ملے گی، نماز میں میری مدد تیرے لیے ہے. نماز کے بغیر مدد نہیں ہے. آپ کہیں گے کاش تو 90% بے نمازی ہیں اور وہ خوشحال ہیں، نمازی بے خوشحال ہے. مدد تو بے نمازیوں کے ساتھ ہے، نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے. میرے بھائی بزرگوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے کھیل ایک تماشے ہیں. یہاں ایسا ہی نظر آئے گا، لیکن مدد اللہ کی دنیا میں نہیں، آخرت کے اعتبار سے ہے، موت کے اعتبار سے ہے، قبر کے اعتبار سے ہے، جہاں ہمیشہ سدا رہنا ہے وہاں کے لیے ہے. اور ایک مسلمان کے لیے نماز تو نہایت ہی ضروری اور فرض کے درجے میں ہے. لہٰذا جب تک کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ایک کامل مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے. اس لیے نماز ہی ہے اللہ کی مدد کو کھینچ کر کے عرش سے لانے والی چیز ہے. نماز کے بغیر کبھی بھی اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں. تجارت کرتے تھے، چھوٹی موٹی طائف سے مدینہ سامان لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ طائف سے لے کر کے مدینہ نکلے. راستے میں جنگل آتا ہے، جنگل میں ان کو کسی ڈاکو چوروں نے روک لیا اور کہا جو کچھ ہے تیرے پاس دے دو. انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، میں ایک غریب آدمی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کا یہ پیشہ ہے اور ہم کو یہی کرنا ہے اور یہی کرتے ہیں. مال بھی لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں، دونوں چیزیں لیتے ہیں. اس لیے دونوں چیزیں لوں گا. اگر مال لے لیا اور تم کو چھوڑ دیا تو تم ہماری جگہ، ہماری راز کو تم بتا دو گے، پھر ہمارا یہ کام رک جائے گا. اس لیے ہم جان بھی لیتے ہیں، مال بھی لیتے ہیں. کہا کہ مال لے لو، جان چھوڑ دو. کہا کہ نہیں، ایسا میرا وصول نہیں ہے. کہا پھر 2 رکعت نماز پڑھنے دو. حدیث بتا رہا ہوں، کوئی ایسا فرضی قصہ نہیں ہے لبھانے کے لیے. نماز پڑھیے، پڑھائیے، گھر میں اس کا خاص اہتمام کیجیے، اللہ کی مدد آئے گی. یہاں تو سب کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اصل مدد تو موت کے وقت کی ہونی ہے. اصل تو مدد اللہ کی اس وقت ہونی ہے جس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. مدد تو اس وقت ہونی ہے جس وقت میں قبر کی کوٹری میں کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے. اندھیری اس کوٹری میں روشنی کی ضرورت پڑے گی، اس وقت میں روشنی تو اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتی ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کہا کہ جلدی پڑھنا، دیر مت کرنا. کہا کہ بہت جلدی پڑھوں گا. سجدے میں گئے اور انہوں نے ایک دعا پڑھی، یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ مصیبت کے وقت میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں. اس وقت میں مصیبت میں ہوں، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میری مدد نمازیوں کے ساتھ، تو میں نماز کبھی چھوڑا نہیں ہوں. اے اللہ اس وقت اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو پھر کس وقت میری مدد؟ آپ مدد کیجئے، رحم کرنے والے ہیں. سجدے میں ابھی ہیں، ادھر دشمن کہہ رہے کہ جلدی سے نماز پوری کر. ایک آواز آتی ہے، رک جاؤ، رک جاؤ، میں آ رہا ہوں، رک جاؤ، میں آ رہا ہوں. ڈاکوؤں کو یہ سنائی دی کان میں، کون آ رہا ہے اس جنگل میں؟ کون کہہ رہا ہے رک جاؤ، میں آ رہا ہوں. نظریں اٹھا کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کون یہ کہہ رہا ہے؟ ارے جلدی اٹھ. پھر دوسری آواز آتی، رک جاؤ، میں آ رہا ہوں. پھر گھبرا گئے، پریشانی، جنگل میں بیاباں میں کون آواز دے رہا ہے، میں آ رہا ہوں.
تیسری آواز پھر آئی، رک جاؤ میں آ گیا ہوں۔ کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں۔ اتنے میں ایک فرشتہ صفت آتا ہے اور ان ڈاکوؤں کو فوراً وہی موت کی سزا دے دیتا ہے۔ سر اٹھتا ہے سجدے سے تو دیکھتا ہے کہ یہ سب کے سب مرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جا کر کے جب اپنا قصہ بتائیں، یا رسول اللہ آج میرے ساتھ جنگل میں اس طرح کے حالات پیش آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب تم نے سجدے میں کہا تھا یا ارحم الراحمین، اے اللہ تم مجھ پر رحم کرو، کب کرے گا؟ تیرا وعدہ ہے نمازیوں کے لیے ہم مدد کرتے ہیں، کب مدد کریں گے؟ جب تم یہ دل سے کہہ رہا تھا، اللہ نے اس وقت حضرت جبریل کو بھیجا 7ویں آسمان سے، اس لیے وہ وہاں سے آواز لگائے، رک جاؤ میں آ رہا ہوں، یہ آواز ان کی تھی۔ اور وہاں سے فرشتہ چلا اور ایک لمحے میں زمین پر آیا 3 صدا دے کر کے، اور تیری مدد اس وقت اس طرح سے کی گئی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج 95% مسلمان بے نمازی ہیں۔ الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پہلے کے مقابلے میں لوگ نماز مرد عورت ضرور زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی کمی پوری نہیں ہوئی ہے۔ ابھی بھی بڑی تعداد مسلمانوں کی اس طرح سے ہیں جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ایسا لگتا ہے دیکھ کر کے کہ شاید کہ یہ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے تو گویا کہ وہ تیاری کر رہا ہے جہنم میں جانے کے لیے، وہ تیاری کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گناہ لوگ اتنی کثرت سے، رغبت سے، شوق سے لوگ کرتے ہیں جیسے کسی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر کے ریسرچ کر کے وہ آئے ہیں کہ گناہ ہم کس طرح سے کریں۔ لہذا جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، آج بھی چھوڑنے والے لوگ ہیں، اس لیے بے نمازی اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہوتا ہے۔ بے نمازی کی نحوستیں ارد گرد پھیل جاتی ہیں، بے نمازی کے اثرات سے جانور، پرندے، درندے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس بے نمازی پر اگر اللہ کا عذاب آئے تو اس کی گرفت میں ہم بھی شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم لوگ سنتے نہیں ہیں جانوروں، چرندوں، پرندوں کی حالات، اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن وہ ڈرتے ہیں انسانوں کی بدعمالیوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی بدعمالیوں سے اگر اللہ کا عذاب آئے تو کہیں ہم بھی اس کے لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اس لیے سب سے زیادہ خطرناک بے نمازی کا گناہ اس کی نحوستیں روزی پر، رزق پر، صحت پر، ماحول پر، حالات پر، بیوی بچوں پر اس کے اثر اور اس کے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں ہم تو خوش ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں نماز نہ پڑھ کر کے ہم لوگ تو بہادر ہیں، لیکن میرے بھائیو بزرگوں آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین اس کے قلب سے ایمان کی نور کو چھین لیتا ہے، اور ہر چیز پر بے برکتی، ہر چیز پر نحوست کی کیفیت، ہر چیز پر ایک خوف اور طاری اس کی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے تو؟ اے اللہ یہ پتھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ پوچھ لیجئے آپ کیوں رو رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے پتھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کا ایک آدمی ابھی مجھ پر کافی دیر تک بیٹھا رہا اور بیٹھ کر کے یہاں سے گزرا ہے، وہ بے نمازی ہے، 2 ہی رکعت ان کے زمانے میں نماز پڑھی جاتی تھی عشاء کی، وہ نہیں نماز پڑھتا ہے، بے نمازی ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہیں کل قیامت کے دن میرا اور اس کا حشر ایک ساتھ نہ اللہ کر دے۔ بے نمازیوں کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ ذرہ ذرہ کانپ جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں لوگ، لیکن ہم اور آپ بالکل اطمینان اور سکون سے اپنے گھر میں بے نمازیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دوسروں کو نہیں، کم سے کم اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے، گھر والوں کے لیے فکر مند رہیے، بیوی بچوں کو نماز کے بغیر ان کی زندگی مت گزاریے۔ نماز آپ کھلا سکتے ہیں، آپ پلا سکتے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں اس کے لیے، رات دن ایک کر کے اس کو کھلانے پلانے کی سہولت مہیا کر سکتے ہیں۔ کیا ایک باپ اپنے بیٹے، اپنے بیوی بچوں کو نمازی نہیں بنا سکتے؟ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، کالج میں پڑھا سکتے ہیں، سیر و تفریح کرا سکتے ہیں، کیا نماز نہیں بنا سکتے ہیں؟ محنت کیجیے، محنت کیجیے،
ماں باپ اپنے بچوں پر اتنی کڑی نظر رکھے نماز کے سلسلے میں کہ اللہ اکبر، کہ وہ بچپن ہی میں ایسے نماز کی عادی بن جائے کہ موت تک اس کے ذکر قلب میں نمازی نمازی ہو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، بے نمازی کی نحوست بہت ہے، جانور ڈرتے ہیں، ارد گرد کے حالات اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ واقعہ حدیث پاک کا اس سے پہلے بھی سنایا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، بالکل بابرکت اور خیر کا زمانہ ہے، جو سب سے بہترین زمانہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب سے اچھے لوگ اس زمانے میں رہتے تھے۔ ایک صحابی اونٹ، ان کے گھر میں اونٹ رہتا تھا، وہ اونٹ رکھتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بوجھ اس پر لاتے تھے، لکڑیاں لاد لاد کر کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ گھر چھوٹا ہے، وہیں قریب میں اونٹ کو بھی باندھ کر کے رکھتے تھے۔ رات میں وہ خوب اونٹ آخری حصے میں چیختا تھا، رونے کی آواز نکالتا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، چند راتوں سے میرا اونٹ بہت زیادہ روتا ہے اور آواز کرتا ہے، کیا ہو گیا ہے میرے گھر میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، نبی کو اللہ نے معرفت عطا فرمایا۔ کہا کہ بھائی تو نے اونٹ کی شکایت کی ہے، وہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تم تو نہیں بتا سکتے ہو، اسی سے میں پوچھوں گا، اس لیے اونٹ کو بلا کر کے لے آؤ، جاؤ ذرا اونٹ کو لاؤ، پوچھتا ہوں اس سے کیوں رو رہا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اونٹ کی رسی کو ہٹائے اور یوں کہنے لگے کہ چلو تیری میں نے شکایت کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چل تجھے رسول اللہ بلائے، بہت روتا ہے، رات میں ستاتا ہے، میری نیند خراب کر دیتا ہے۔ اونٹ بھی زبان حال سے کہا میں خوش نصیب ہوں، میرے آقا نے مجھے بلایا ہے، پکڑو نہیں، میں خود بخود چلتا ہوں۔ مجمع ہے مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جگہ دے دو آنے کے لیے اس کو۔ وہ آیا، ادب سے آیا، بیٹھا، سلام کیا، سلام سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے، نبی کے جواب پر صحابہ بھی جواب دیے۔ اللہ کے رسول خیریت اونٹ سے پوچھے، وقت اور حالات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہر ایک مخلوق، چرندے پرندے جانوروں سب کی زبان بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت اللہ عطا فرما دیتا تھا۔ اب بات کر رہے ہیں، تیرا مالک مجھ سے شکایت کی ہے، تو رات میں خوب روتا ہے، ڈراتا ہے، گھر والے ڈر کر کے اٹھ جایا کرتے ہیں، کیا قصہ ہے، کیا ہوں، کیسے؟ کیا مالک تجھے تکلیف دیتا ہے؟ کیا بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ چیخ اور آواز سخت نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے ہم سب بڑے اچھے انسان کہلاتے ہیں، ایک اونٹ کی جواب سنیے اور پھر اپنے گھروں میں محنت کیجئے، بے نمازی کو نمازی بنائیے، محبت سے، شفقت سے، ڈر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے 7 سال کی عمر ہی سے بچے کو پر نگاہ رکھو نماز کے سلسلے میں، 10 سال ہو جائے اگر چھوڑ دے اور چھوڑنے کی عادت کرنے لگے تو تم اس پر تنبیہ کرو اور گھر میں ایک چھڑی ڈنڈا بھی لٹکائے رکھو، اس کو ڈراتے رہو، جو نماز کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، اللہ سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ اونٹ جواب دیا، یا رسول اللہ میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بڑا نرم مزاج ہے، بوجھ کم ڈالتا ہے، کھلاتا بھی ہے، کام ٹھیک لیتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں ہے اپنے مالک سے۔ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول رونے کی وجہ یہ ہے کہ 3 رات سے یہ عشاء کی نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں، تھکے ہوئے شاید آتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، عشاء کی چھوٹ رہی ہے، میں آخری شب تک کے جو وقت ہے عشاء کا وہاں تک کے انتظار کرتا ہوں اپنے مالک کا، شاید اب اٹھے گا، شاید اب اٹھ کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اللہ کے رسول جب قضا کا بالکل وقت آ جاتا ہے تو میں ڈر سے رونے لگتا ہوں اور میں اپنی حرکت سے اپنے مالک کو اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اٹھ کر کے نماز پڑھ لے، ورنہ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھ لیا کھڑا کر کے، ارے اونٹ تیرا مالک تجھے کھلاتا تھا لیکن نماز
ساتھ چھوڑا تم نے اس کو کبھی اپنی حالت سے بیدار نہیں کیا، آگاہ نہیں کیا، یا رسول اللہ مجھ سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ میرے بھائی بزرگوں، کل کا جانور بھی ڈرتا تھا، کل کے جانور بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ آج پڑھے لکھے لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں، اچھے کوالٹی کے فیملی سمجھتے ہیں، معاشرے میں بہت ہی شاندار زندگی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ گھر پر فخر ہے کیا؟ گاڑیوں پر فخر ہے کیا؟ کیا اپنی دولت پر فخر ہے کیا؟ اگر ایک دولت مند ایک گاڑی مگنا رکھنے والا بے نمازی ہے، قسم خدا کی اللہ کے نزدیک اس کے تنکے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے نماز 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 ہے۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہر ایک اچھے لوگ نماز کی پابندی کیے، تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کرنے والے ادا کر کے یہ پیغام دے کر کے چلے گئے، ہر حال میں تم نماز پڑھنا، کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں۔ یاد حسین مناتے ہیں نا، محرم آیا تو یاد حسین میں ہم لوگ سب تڑپتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، لیکن دیکھا کبھی سنا یا نہیں سنا کہ تلوار کی اس عین حالت میں بھی سجدے میں سر کٹ رہا ہے، لیکن نماز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہی تو پیغام ہے۔ اس لیے پڑھنے والے جوانوں بزرگوں ہمیشہ نماز کی فکر کیجیے، اپنی اپنی حالات اور اپنی کوششوں سے کم بے نمازی کو نمازی بنائیے۔ اپنے ذمے میں لیجئے کہ ہم کم سے کم 10 بے نمازی کو نمازی بنائیں گے، قسم خدا کی تو اللہ کی نظر میں محبوب بن جائے گا، محبوب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ فرمائے میری مدد چاہیے تو نماز پڑھو۔ آج 95% مسلمان بے نمازی ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ بے نمازی بن کر کے رہوں اور اللہ کی مدد آ جائے، حکومت میرے تابع ہو جائے، میرے فیصلے چلے، میری باتیں چلے، میرے قانون چلے، ہم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے۔ نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھیے، اسی میں طاقت ہے، اسی میں قوت ہے، اسی میں مسلمان کی ایک پہچان ہے، اسی میں مسلمان کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد چاہتے ہو تو 2 ہی نسخہ ہے، مصیبت پر صبر کر لینا، میرے فیصلے کو مان لینا، میری اطاعت کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو صبر کر لینا، اور نماز ہر حال میں ادا کرتے رہنا۔ ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہیں، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ان لوگوں کو مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ تم کو ان کی زندگی کے بارے میں احساس اور شعور نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جتنے شہداء ہیں اور اخلاص کے ساتھ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی کے اعتبار سے وہ حیات زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں۔ ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں۔ اسی لیے شہیدوں کو غسل دینے کا حکم نہیں، شہیدوں کو کفن پہنانے کا بھی حکم نہیں۔ ہاں اگر کپڑا کم ہے تو الگ بات ہے، لیکن جس کپڑے پر ہے اسی کپڑے پر اگر کفن ہے تو دے دو، لیکن اس کا خون لگا ہوا کپڑا اتارو نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی حالت میں اپنے پاس میدان محشر میں بلائے گا اور اس کی شان کو اسی خون آلود کپڑے میں پورے محشر والوں کو دکھائے گا۔ اس لیے وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت سمجھو، ان کی روزی رزق اللہ کے پاس میں ہے۔ وہ کیسے ہیں، کیا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کو بس اتنا حکم ہے کہ اس کے سلسلے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہاں تو کبھی کبھی لوگ شہید تو الگ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی گستاخی کے کلمات اور باتیں کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی قبر میں زندہ نہیں ہے، جبکہ میں نے اس پر بہت ہی صراحت کے ساتھ میں دلیل کے ساتھ بات کی تھی کہ نبی جہاں پر میں ہے اور جہاں آپ کی قبر مبارک ہے وہ جگہ جنت کی جگہ ہے، اور جنت میں مردے نہیں ہوتے بلکہ زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی، اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی نبی کو مردہ جانے تو گویا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ کل اللہ کے ہاں ضرور اس کی رسوائی ہوگی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے قبر مبارک میں حیات کے ساتھ ہیں۔ عام شہداء کئی صدیاں گزر گئی، جب شہیدوں کی قبریں کھولی گئی تو اسی طرح تر و تازہ نظر آئے، ان کے جسم میں، ان کے کفن میں، ان کے کپڑے میں ذرہ برابر بھی کوئی تغیر اور تبدل نہیں تھے۔
یہ ساری نشانی علامتیں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، زندہ ہیں، تم کو اس کا شعور اور احساس نہیں ہے۔ صبر کن چیزوں پہ کرنا، اللہ اس کو ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، صبر اس وقت کرنا جب ہم تم کو آزمائیں گے بہت ساری مختلف چیزوں سے۔ صبر تو اسی وقت آدمی کرتا ہے جب جیب گرم رہتا ہے، تو صبر کے نام نہیں۔ صبر تو اس وقت جب جیب خالی ہو جائے، خزانہ خالی ہو جائے، صحت چلی جائے، پریشانیاں آ جائے، تو اس وقت میں صبر۔ تو اللہ فرمائے ان موقعوں پر صبر کرنا، کب؟ جب ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈرا کر کے ہم آزمائیں گے۔ کسی کو تیرے سر پر کھڑا کر دیں گے، وہ تجھ کو ڈراتا رہے گا، اور تم اس وقت میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے مانگو گے، صبر کرو گے۔ یہ ہے صبر۔ ڈرائیں گے تم کو مختلف حالات سے، کبھی حکومت سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، لہذا ڈر دہشت تیرے دل میں پیدا کریں گے۔ ایسے وقت میں تم صبر کر کے میرے ساتھ میں جڑ جانا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی کبھی بھوک سے آزمائیں گے۔ آج تو یہ حالات بہت کم لوگوں کے ساتھ ہیں، یہ سمجھ تو، اور یہ چیزیں تو اس وقت کی ہے۔ قرآن اس وقت اتر رہا ہے جس وقت میں مہینوں چولہا گھر میں نہیں جلتا تھا۔ قرآن اس وقت اتر رہا اور ان لوگوں کے سامنے اتر رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بھوک سے ہم آزمائیں گے، تم صبر کرنا جس وقت میں خود پیارے آقا کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے گھروں میں جس وقت فاقہ اس وقت یہ قرآن اتر رہا ہے، اور ہم سب کو یہ بھی پیغام مل رہا ہے بھوک جب لگ جائے کبھی آزمائش۔ اللہ کیا آزمائش؟ بھوک کے وقت میں تمہارے سامنے حرام چیزیں آ جائے گی، مت کھانا، صبر کر لینا۔ تمہارے سامنے غیر غلط طریقے سے کھانا پینا آئے گا، مت کھانا، صبر کر لینا۔ مثال کے طور پر میں ایسے موقع پر، ایسی جگہ پر ایک آدمی ہے جہاں حلال کھانا نہیں مل رہا ہے، حرام کھانے مل رہے ہیں، صبر کر لو، ذرا دوسری جگہ تلاش کر لو، کہیں اور ذرا سا بڑھو آگے۔ ایسا نہیں کہ تڑپ کر کے حرام چیزیں کھا لو اور اپنے پیٹ کو بھر لو، نہیں، اس وقت آزمائیں گے تمہاری روزی۔ اگر میں حلال دروازہ بند کر دوں، تیرے سامنے حرام کی کیفیت ہو، اس وقت ذرا صبر کر لینا۔ ایسے موقع پر جس وقت میں لوگ سنت شریعت کے خلاف کھانے پینے کا عمل کریں، وہاں سے تم ذرا بچ جانا، اور وہاں کھانا نہیں کھانا، اس لیے کہ یہاں شریعت کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے، سنت کے خلاف کھلایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم اس لذت کی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی صبر کرے گا۔ اللہ فرمائے بھوک کی وجہ سے ہم صبر اس وقت آزمائیں گے۔ یہ آزمائش بھوک کی بڑی چیز ہے، یہ تو صحابہ جانتے تھے، یہ تو پیارے آقا کے گھر گھرانے والے جانتے تھے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں زمانہ برسوں گزر جاتے تھے کہ ہم لوگ کبھی باریک آٹے کی روٹی ہم کو نصیب ہوتی تھی، چھلنی ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے تھے جس سے آٹا چھن کر کے ہم لوگ کیا کریں، روٹیاں کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اختیاری چیزیں تھیں، صحابہ کی اختیاری چیزیں تھیں۔ دنیا ان کو بھی اللہ دینے کے لیے تیار تھا، دنیا ان کو بھی اللہ نے دیا، لیکن وہ لینے اور اس سے چلنے کو قبول نہیں کیے۔ جب صحابہ تڑپ رہے تھے ہر پریشانی سے اور کہہ رہے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کے ساتھی لوگ بہت پریشان ہیں، گھر چاہیے تو بنے بنائے زمین پر سونے چاندی کی دیواروں کے گھر اتار دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کے رسول ملنے کے لیے تشریف لے گئے اپنی بیٹی سے۔ حضرت علی دیکھے تو دیکھ کر کے بیٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی نقاہت اور کمزوری ہے، صحیح سے اٹھ نہیں پا رہی ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول علی کیا طبیعت خراب ہے بیٹی کی کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن کئی روز سے کھانا ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے، کھانا نہیں ہے، بھوک کی کمی شدت کی وجہ سے یہ پریشانی ہے۔ نبی کا رونا ہوتا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں اس وقت اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کی اس تکلیف پر اگر آپ رو گئے ہیں تو عرش ہلچل مچ گیا ہے، اللہ نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ پوچھ
میرے نبی کو کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں جس مصلے پر جس جگہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اس مصلے کو اٹھائے تو وہیں سے ہم خزانہ نکال دیں گے، پھر زندگی میں کبھی بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کبھی مال کی پریشانی ہوگی، وہیں سے ہم خزانہ نکال دیں گے۔ ایک تو خزانہ ہے، اور اگر اس پر وہ صبر کر لیتی ہے تو پھر میں ایک اس کو انعام اور ایک خطاب ہم دے رہے ہیں کہ کل تمام جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی۔ یہ دونوں چیزوں میں کون سی چیز اختیار کرتی ہے فاطمہ؟ محمد عربی پوچھ لیں اپنی بیٹی سے۔ اللہ اکبر! اس بھوک کی حالت میں نبی پوچھتے ہیں اپنی بیٹی سے، جبریل آئے تھے بیٹی اور یہ دو پیغام لے کر کے، کیا چاہتی ہو تم؟ ہم لوگ منہ میں پانی آ رہا ہے، ایسا جبریل آتا اور کہتا خزانہ تیری چرپائی پلنگ سے تو کیا ہے، بالکل سب لگ جاتے ہیں۔ بیٹیاں بھی کہتی ابا بعد میں سرداری دیکھ لیں گے، پہلے تو یہاں ہونا۔ بیوی بھی کہتی کہ یہ ٹھیک ہے، وہاں کو کون دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ابا جان وہاں کی سرداری چاہیے، یہاں کی یہ گزر جائے گی زندگی، یہ تو گزر جائے گی، بھوک سے بھی کھانے سے بھی سب کی گزر رہی ہے، ہم کو یہاں کچھ نہیں چاہیے، ہم کو تو بس وہاں چاہیے، اس لیے وہ سرداری رکھ دیجیے۔ کیا ہے آج حدیث میں بھی اس کا اعلان ہو رہا ہے، تمام جنت کی عورتوں کی سردار کون؟ حضرت فاطمہ۔ وہ مقام و رتبہ میدان محشر پل صراط سے گزرنے کے وقت فاطمہ کے لیے خاص اعلان ہوگا، اے لوگوں نگاہیں نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی گزر رہی ہے پل صراط سے۔ جس وقت حضرت فاطمہ پل صراط سے گزرے گی اس وقت میں کوئی بھی نہیں ہوگا پل صراط پر۔ جیسے کوئی ایئرپورٹ سے ایک لیڈر آتا ہے تو ساری پبلک کو کیا کیا جاتا ہے؟